ہر مسئلے کا حل استغفار کو بتلایا گیا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے میرے گناہ دھل جائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو استغفار کثرت سے کیا کرو۔ کچھ دیر بعد اسی مجلس میں ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ کوئی عمل بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت کام نہیں چل رہا، دکان لگایا ہوا ہوں پر کام چل نہیں رہا ہے، مقروض ہوں، قرض بڑھتا جا رہا ہے، پریشان ہوں، کیا کروں؟ کوئی وظیفہ کوئی عمل بتا دیں۔ تو حضرت نے کہا کثرت سے استغفار کرو۔ اسی مجلس میں ایک آدمی نے ایک اور سوال کر لیا کہ حضرت بیٹا نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دے کہ مجھے بیٹا اللہ عطا کر دے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے سوال کیا کہ حضرت باغ ہے، آپ دعا کر دیں، کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس زمانے میں یوں سمجھو کہ گویا اس نے یہ سوال کیا کہ میرا بزنس ہے لیکن چل نہیں رہا ہے، یا یوں سمجھے کہ ابھی گرما کا موسم ہے، باغ ہے، ڈر ہے کہ پھول صحیح لگے یا نہ لگے، آم صحیح لگے یا نہ لگے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی کچھ دیر بعد کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت چشمہ میٹھے پانی کی ضرورت ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ اب جب اتنے لوگوں نے سوال کیا اور ہر ایک کے سوال کے جواب میں یہی آ رہا ہے استغفار کرو استغفار کرو، تو ایک آدمی ہمارے علاقے کے جیسا تھا، اس نے کہا سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی زندہ طلسمت ہے، ہر مرض کی دوا، جو پوچھے آپ بول رہے استغفار کرو، کوئی سوال آپ بول رہے استغفار کرو۔ تو حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات دراصل یوں ہے، جتنے لوگوں نے سوال کیا ہے ان سب کا حل استغفار میں ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ پھر حضرت نے قرآن عظیم الشان کی ان آیتوں کو پڑھا، پارے 29 سورہ نوح کی آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم لوگ اپنے رب کی طرف رجوع ہو، یعنی استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا
کہ گناہ زیادہ ہو گئے تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ معاف کرنے والا ہے، استغفار کثرت سے کرو۔ دوسرے نے سوال کیا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ نے آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کثرت سے کرو، اللہ بارشیں برسائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کی ضرورت ہے استغفار کرو، بیٹوں کی ضرورت ہے استغفار کثرت سے کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم نے بزنس لگایا ہے چل نہیں پا رہا ہے، استغفار کرو چلے گا، مقروض ہو استغفار کرو چلے گا، قرض ختم ہو جائے گا، پریشان ہو استغفار کرو مکمل ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ میٹھے پانی کا انتظام کریں گے، اللہ چشموں کا انتظام کریں گے، تم استغفار کرو۔ گویا اس مجلس میں جتنے سوال کیے گئے ان سارے سوالوں کو حضرت نے پڑھ کر سنایا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ خود کہنا چاہتے ہیں کہ استغفار سارے ہی بندوں کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔